دوست بنانے کا جو معیار ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. آپ نے فرمایا وہ شخص جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے اور جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو، مراد ہے اس کو دوست بناؤ، اس کی صحبت اختیار کرو. ساتھی جو ہوتے ہیں وہ منزل کا پتہ دیتے ہیں جہاں انسان پہنچنے والا ہوتا ہے. ان کی صحبت میں رہ کر منٹیلٹی، مائنڈ سیٹ، ذہنیت، سوچ سب ان جیسی ہو جاتی ہے. انہی چیزوں کو اہمیت دینے لگتا ہے جس کو وہ اہمیت دیتے ہیں. تو سوشلائزنگ کرتے وقت ضرور دیکھیں کہ جن سے ہم تعلق جوڑ رہے ہیں وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں بھی یا نہیں. اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے تو دوستوں میں بھی وہ اللہ کی محبت پیدا کریں گے، ورنہ قیامت کے دن بری طرح انسان پچھتائے گا کہ ان کے دباؤ میں، ان کے انفلوئنس، ان کے اثر میں آ کر میں نے کتنا بڑا نقصان کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بروں کی صحبت سے بچو، یہ تم کو اچھوں سے بدگمان کر دیں گے. کس قدر حکمت کی بات ہے. یہ تو ان کی مجبوری ہے، ان کو تو بدگمان کرنا ہی کرنا ہے اچھوں سے. جب تک یہ نہیں کریں گے راستے کی رکاوٹ دور کیسے ہوگی؟ گناہوں پر بکٹر دوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ گناہ کے راستے میں دین بتانے والے ہی تو آڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کہہ دیتے ہیں ان کو پروفٹس آف ڈوم، بس ڈراتے ہی رہتے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، قیامت سے ڈرو، قیامت سے ڈرو. ان کا تو کام ہی یہ ہے، اسپوائل سپورٹس. ہم کو تو ہنستا مسکراتا کھاتا پیتا دیکھ ہی نہیں سکتے، ہر چیز میں مزہ خراب کر دیتے ہیں. سیگریگیشن کرو، میوزک نہیں کرو، یہ کرو وہ کرو. ان کے تو لیکچر ہی ختم نہیں ہوتے، ہر وقت کا درس. تو وہ تو بدگمان کریں گے اچھوں سے. کس طرح بدگمان کریں گے؟ جو دین کی دعوت دینے والے وہ بیچارے انسان ہی تو ہوتے ہیں، فرشتے تو نہیں. کیا پتہ کوئی ان کے اندر کوئی عیب، کوئی کمزوری، کوئی ان کے عمل کے اندر کمی کوتاہی، کہیں گے لو یہ خود تو یہ کرتے ہیں، ہمیں کیا منع کرتے ہیں. تو ہم سے کہا گیا کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. شخصیت پرستی میں مبتلا مت ہو، خدا پرست بنو. اللہ کی بات کوئی بتا رہا ہے تو سنو اور بات کو پکڑ لو، شخصیت کے اوپر فوکس نہ کرو. تو یہ بھی کرتے ہیں، اچھوں سے بدگمان کرتے ہیں تاکہ پھر ہمیں کھل کر کھیلنے کا موقع مل جائے. اب قیامت کے دن تو بڑا پچھتائے گا انسان. اچھوں سے بدگمان ہو گئے، بروں کے ساتھ دل لگا لیا اور قیامت کے دن تباہ ہو گئے. سوچیں گے کہ دوستی کے نام پر تو یہ میرے معبود بن بیٹھے تھے، ہر کام ان کی پسند ناپسند کا ہونے لگ گیا. برے دوستوں میں جو اللہ سے محبت نہیں کرتے ان کے ساتھ بیٹھ کر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. اور اگر خدا خوفی نہیں، تقوی نہیں، تو بے تکلف دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے زبان کی حفاظت سے تو بالکل ہی غافل ہو جاتے ہیں. اپنائیت کے نام پر، بے تکلفی کے نام پر غیبتیں ہوتی ہیں، لغو باتیں ہوتی ہیں، فحش باتیں تک ہو جاتی ہیں. سارے معاملات اپنے میاں بیوی کے ڈسکس کر لیے جاتے ہیں بے تکلفی کے نام پر کسی کے سامنے. یا اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو چلو وقت تو ضائع ہو ہی جاتا ہے بیکار باتوں میں. اور یہ برے دوست چونکہ یہ برائی کو بڑا مزین کر کے دکھاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ واقعی ہوں محبت والے، لیکن کیا فائدہ اس کی محبت کا جو بھٹک رہا ہے. اب کیا فائدہ ایسی محبت کا کہ انتہائی محبت سے کوئی اگر زہر کھلاتا ہے تو ہم ایسے تو نہیں اس کے آگے oblige ہو جاتے، ہم کہتے ہیں دیکھو اتنے پیار سے کھلا رہے ہیں نا، اب کیسے منع کروں. یہ تو کبھی نہیں ہم کہتے، لیکن ان باتوں میں ہم بالکل ڈگ ڈال دیتے ہیں، ہتھیار ڈال کے مجبور ہو جاتے ہیں. ہم کہیں گے دیکھو اتنا خلوص ہے نا ان میں، بہت ہی ہم سے محبت کرتے ہیں. جی ہو سکتا ہے محبت کرتے ہوں، اس میں شک نہیں کیا جا رہا، ان کی نیت پہ شک نہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے خلوص بھی ان میں بہت ہو، لیکن وہ کیا کریں، وہ مس ڈائریکٹڈ ہے، غلط چیز میں خلوص کا اظہار کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ بہت خلوص سے، بہت چاہت، بہت سنسیریٹی، محبت سے ہماری دنیا بناتے بناتے ہماری آخرت برباد کر بیٹھیں اور آخر میں کہہ دیں او ایم سوری، مجھ کو تو نہیں پتا تھا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے. تو اتنا بڑا رسک. دنیا کی ہر رسم نبھانے پر حوصلہ افزائی،
لیکن رسول کی سنتوں سے کوئی سروکار نہیں. بہت اچھے لگتے ہیں بعض دفعہ لوگوں کو ایسے لوگ کہ دیکھو ہر اوکیزن پر ہم کو وش کرتے ہیں، کتنا خیال ہے. ایک تم ہو، تم کو تو میری برتھ ڈے یاد ہی نہیں رہی. میری دوست نے امریکہ سے فون کیا تھا ہیپی برتھ ڈے کہنے کو، تو بڑا اچھا لگا. کیوں؟ نفس موٹا ہوا نا کہ مجھے کتنی اہمیت دی اس نے. یہ سارے اوکیزنز جو ہیں جن کا کہ تعلق سنت سے نہیں، یہ سارے اوکیزنز کیا کرتے ہیں؟ نفس کو موٹا کرتے ہیں بس، اور کچھ نہیں. ذات کی اہمیت، آئی ایم امپورٹنٹ، میرا تاریخ پیدائش ان کو یاد رہا، میری تاریخ پیدائش، میری ڈیٹ آف برتھ. تو کیا کمال کیا کسی نے پیدا ہو کر؟ کوئی پوچھے تو آپ کا اس میں کیا کنٹریبیوشن؟ کچھ بھی تو نہیں. لیکن ایک ذات کی اہمیت ہوتی ہے نا. مسئلہ ہی تو کافر کا یہ ہے کہ اس کی توجہ ساری کے ساری ذات پر ہوتی ہے، اپنے اوپر. وہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، خود پرست ہوتا ہے، اور اللہ کو چاہنے والے خدا پرست ہوتے ہیں. تو رسول کی سنتیں تو اللہ پر فوکس کرواتی ہیں، ذات سے ہٹاتی ہیں کہ نفس پہلے ہی دیکھو بہت موٹا ہے، اتنی اس کو اٹینشن مت دو کہ اسپائل ہو کر رہ جائے. ایسا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے کی مہندی تھی، وہ اتنی دیر تک مہندی سجاتی رہیں، ابھی گئی ہیں، پھر وہ آپ کو دیکھیں گے کہ رشتہ دار ہوتے ہوئے بھی آپ نے تو پوچھا ہی نہیں مہندی کے دن ہم کو. اب یہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے کہ وہ دنیا بہت خوبصورت کر رہے ہوتے ہیں. تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا بناتے بناتے کہیں آخرت تو نہیں بگڑ رہی. اتنی دنیا چمکاتے ہیں برے دوست، ان کی باتیں، ان کے مشورے، ان کی مصروفیات ایسا دل کو لبھاتی ہیں کہ رسول کی سنت کا راستہ بالکل روکھا پھیکا، بے فائدہ، بے مزہ، بور، ڈرائی لگنے لگتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی ہدایت کی کرن جگمگا جائے، دین سمجھ آنے لگ جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے دین کی سمجھ آتی جاتی ہے ویسے ویسے ان لوگوں سے فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، برے دوستوں سے. فاصلہ کس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے؟ اپنائیت نہیں رہتی. دوستی ہو سکتا ہے رہے، کس طرح؟ جیسے ایک ڈاکٹر مریض سے دوستی کرتا ہے، ان کو درست کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، ان کا علاج کرنے کے لیے، کفر کی بیماری سے نکال کر ایمان کی صحت دینے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں. لیکن خلیل کے طور پہ اب نہیں رہتے. اب یہ نہیں ہوتا کہ اچھا اب میں اکیلی بیٹھی بور ہو رہی ہوں، چلو میں اس کو فون کر لیتی ہوں، چلو میں ڈے اسپینڈ کرنے اس کے یہاں چلی جاتی ہوں. یہ نہیں دل چاہتا. وجہ کیا ہے؟ کہ اب مشترکہ دلچسپیاں نہیں رہیں، کامن انٹرسٹس نہیں رہے، موضوعات بدل گئے، سوچ بدل گئی، ذہنیت بدل گئی، مصروفیت بدل گئی، ترجیحات، پرائیورٹیز بالکل بدل گئیں، کچھ کی کچھ ہو گئیں. آپ کی باتیں ان کو بور لگتی ہیں، ان کی باتیں آپ کو سطحی لگتی ہیں، سپرفیشل لگتی ہیں، فریولس لگتی ہیں. تب دوستی کیسے نبھے گی؟ یہ دوستی نہیں نبھ سکتی. مسند احمد اور ترمذی میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی مت بناؤ، اور تمہارا مال دوستی کے طور پر صرف متقی کھائیں. مطلب ہے غیر متقی سے دوستی نہ کرو، یعنی گھر میں مت گھساؤ اس کو، ہر وقت کا رات دن کا آنا جانا مت رکھو ایسے لوگوں کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو ایک قول ملتا ہے، اس کا کچھ مضمون ایسے بنتا ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر، فاسق، فاجر کا مجھ پر احسان نہ ہونے دے. کتنی پیاری بات ہے کہ اگر ان کا احسان ہوگا تو ان کا احسان ادا کرنے کے لیے انسان ہو سکتا ہے ان کے ساتھ پھر بھلائی کرے، بہتری کرے، احسان ادا کرے، ان کا بدلہ چکائے. تو کہیں یہ چیز دوستی کا سبب نہ بن جائے، دلی دوستی کا. تو لہٰذا فرمایا کہ تمہارا کھانا بس کوشش کرو کہ متقی کھائیں. یہ کھانا کسی نے آپ کی اگر دعوت کی ہو تو دعوت آپ نے جب وصول کی، پھر آپ نے ان کے ہاں کھانا کھایا، اس کے بعد جو دعا دی جاتی ہے میزبان کو، اس میں یہ بھی آتا ہے، ترجمہ اس کا یہ کہ اللہ کرے کہ تمہارے ہاں متقی لوگ، ابرار کھانا کھائیں. کتنی اچھی دعا ہے. اس قدر خوش قسمتی ہے کہ انسان کے گھر نیک لوگ کھانا کھائیں، اس سے برکت آتی ہے.
اللہ سے قریب ہوتا ہے انسان، اللہ راضی ہوتا ہے کہ میرے نیک بندوں کی اس نے دعوت کی، میرے نیک بندوں کو بلایا. اور فاسقوں، فاجروں، گناہ گاروں کی جب عزت افزائی کی جاتی ہے تو یہ چیز تو اللہ کو اچھی نہیں لگ سکتی. ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت سخت تنبیہ ہے کہ دوستی اگر گناہ اور معصیت میں آگے بڑھا رہی ہے تو بہتر ہے کہ تم ابھی سوچ لو. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے. انگلیاں چباؤ، دانتوں سے کاٹو اپنی انگلیوں کو. جب بروں سے دوستی ہوتی ہے تو گناہ بہت دلچسپ، بہت بولڈ لگنے لگتے ہیں. گناہ کا کرنا، اللہ کو ڈیفائی کرنا کانفیڈنٹ لگتا ہے. بیکار گندے فحش ناول یا میگزینز پڑھنا یہ انلائٹنڈ ہونے کی یا لبرل ہونے کی نشانی بن جاتی ہے. ایسے لوگوں کی بہت عزت ہوتی ہے جو گھنٹوں گھنٹوں مختلف آتھرز کی لکھی ہوئی ناولز پر ڈسکشن کر سکیں. لیکن جہاں قرآن کی بات آئے چپ لگ جائے، اس لیے کہ معلومات ہے ہی نہیں قرآن کے بارے میں. بات نہیں کر سکتے، ایک سے زیادہ دو بات نہیں کر سکتے قرآن کے بارے میں. بلکہ قرآن پڑھنے والوں کو بیکورڈ سمجھیں، بیوقوف سمجھیں، یا فالتو لوگوں کا کام سمجھیں، یا جو معاشرے کے ریجیکٹ ہیں، جن کو معاشرے نے رد کر دیا، کہتے ہیں ان کا کام ہے ریلیجن از فار دا ہیو ناٹس، جن کو کچھ کرنے کو نہیں، جن کی کوئی معاشرے کے اندر وقت نہیں، کوئی جن کو پوچھتا نہیں، وہ بیچارے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم تو بڑے ایلیٹ ہیں، وی آر سو بزی، ہم تو ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں، وی ریئلی ڈونٹ ہیو ٹائم، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم قرآن پڑھیں. ویسٹ آف ٹائم لگتا ہے ان کو قرآن کا پڑھنا پڑھانا. یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا موقع بھی ملے تو نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم نیرو مائنڈڈ نہ ہو جائیں، ریجڈ نہ ہو جائیں. یہ ان کا رویہ. ایسے دوست بہت برے دوست ہیں. ہر کتاب کو سمجھ کر پڑھا، ہر کتاب کو شوق سے پڑھا، نہ پڑھا تو قرآن کو. دنیا میں کتنے ہی آتھرز پسند آ گئے، ایک ایک کے نام لیے جاتے ہیں، وہ فلاں کی تم نے ناول، وہ فلاں کا تم نے فلاں پڑھا، سارے آتھرز اچھے لگے، نہ اچھا لگا تو قرآن کا آتھر. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خوش تو نہیں ہوں گے قیامت کے دن. وہ کہے گا کہ میرے دوستوں نے تو مجھ کو گمراہ کر دیا. اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، انہوں نے مجھ کو ذکر سے ورغلا دیا اس کے بعد کہ یاد دہانی آ گئی تھی میرے پاس. پتہ تھا مجھ کو، لیکن انہوں نے مجھ کو کبھی توجہ دینی ہی نہ دی. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو یقیناً انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے مشکل وقت پر. وہ تھوڑی قیامت کے دن آ کر بلیم شیئر کرے گا کہ اللہ میں نے ورغلایا تھا. یہ برے دوست تھوڑی کہیں گے اللہ سے کہ اللہ ہم نے ان کو بری بری مشورے دیے تھے، اب ان کو سزا نہ دے تو ہمیں سزا دے دے. اور نہ ہی کوئی شوہر کہے گا کہ اللہ یہ اتنا بڑا سوشل ایسٹ تھی میرے لیے دنیا میں، ایسی میری محفلوں کی زینت بنا کرتی تھی، اللہ اس کو بخش دے، میں اس کو لے کر جاتا تھا، میں نے گناہوں پر اس کو مجبور کیا تھا، اللہ اٹس مائی فالٹ. کوئی شوہر نہیں کہے گا یہ آ کر. تو محبت ضرور کریں شوہروں سے، شوہروں کی عبادت نہ شروع کر دیں. معبود نہیں ہے وہ، خدا نہیں ہے. اللہ کو پوجیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے ڈریں. شوہر ساری دنیا آپ کو دینا چاہیں نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی نقصان کوئی پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. شیطان کا قول تو ہم نے پڑھا تھا سورہ ابراہیم میں، قیامت کے دن وہ تو بھاگ جائے گا اور وہ کہے گا انسانوں سے وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے مت ملامت کرو، یہ بلیم گیم مت کھیلو اس وقت. تم آج اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تم کو بچا سکتا ہوں نہ تم مجھ کو بچا سکتے ہو، سب جہنم میں جا رہے ہیں اکٹھے. تو جب ایسی دوستی کی تھی دنیا میں، اس قدر ہم نوالا ہم پیالہ رہے تھے کہ سینوز بھی ساتھ جاتے تھے اور ڈسکوز بھی ساتھ جاتے تھے اور بوائے فرینڈز بھی ساتھ بناتے تھے اور گندے سائٹس پر بھی ساتھ جاتے تھے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ فلاں سائٹ پر جاؤ، فلاں سے یوں چیٹ کرو. بوائے فرینڈز بنانے پر، گرل فرینڈز بنانے پر مدد دی تھی. تو ٹھیک ہے آج اکٹھے رہو جہنم کے اندر. قرآن کی جب بات آتی تھی دل نہیں لگتا تھا. اسی کے بارے میں فرمایا آیت 30، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے
اس قرآن کو ترک کر دیا تھا یا مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا۔ لوگ رسول کی شفاعت کے منتظر ہوں گے، وہ شفاعت کیا کریں گے؟ الٹی شکایت کریں گے اللہ سے کہ انہوں نے قرآن کو مہجور قرار دیا تھا۔ مہجور کا لفظ اس کا وہی مادہ ہے جو بھی ہم پڑھ رہے تھے، حجر سے بنا ہے، ح جیم را۔ حجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑا ہوا، متروک۔ مہجور یعنی متروک، ترک کیا ہوا، نگلیکٹڈ یا لیفٹ، چھوڑ دیا۔ یا حجر بھی ہو سکتا ہے اس لفظ کے پیچھے، یعنی مہجور حجر سے بھی بن سکتا ہے۔ حجر ہا پر پیش کے ساتھ مطلب ہوتا ہے مذاق اڑایا، بیکار سمجھا، یوزلیس سمجھا۔ تو یہ رسول شکایت کریں گے کہ اللہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ یہ تخذو کو دیکھیں اور مہجورن کو دیکھیں، پکڑا بھی اور چھوڑا بھی۔ کیسی بات ہے نا، عجیب بات ہے جو کہ یہاں فرمائی جا رہی ہے، عجیب متضاد بات ہے کہ قرآن کو پکڑا بھی، قرآن کو چھوڑا بھی۔ قرآن کے حوالے سے ہی ان کی پہچان تھی دنیا میں، ان کی آئیڈینٹی تھی، تشخص ان کا مسلمان تھا۔ قرآن ہی کے حوالے سے ان کو تشخص ملا اور قرآن ہی کی کچھ خبر نہ تھی ان کو۔ اخبار بھی پڑھتے ہیں، تدبر کر کے پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھتے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ کل یہ اخبار، اس کی خبریں پرانی ہو جائیں گی، شام کو یہ اخبار ردی کے برابر ہو جائے گا، لیکن اس پر تو اتنی توجہ ہوتی ہے۔ پھر ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ آج نیوز پڑھی تھی، آج اخبار میں یہ لکھا تھا، یہ دیکھا تھا، یہ پڑھا تھا، یہ سنا تھا، اتنی اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں اور اتنا تدبر کیا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن، یہ بھی تو ایک طرح کا اخبار ہے، عن النبأ العظیم، یہ تو خبریں دیتا ہے، اس بڑے دن کی بڑی بڑی خبریں موجود ہیں، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی، اور کس کے بارے میں؟ فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس کے اندر، کسی پرائے کا ذکر تھوڑی ہے۔ اور بے فکری سے، بے سمجھے پڑھ دیا، اس کو پڑھ ڈالا بغیر سمجھے یا نہ بھی پڑھا۔ تو یہ تو انہوں نے پکڑا بھی اس کو اور چھوڑا بھی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں جو کہ ہو سکتے پی ایچ ڈیز ہوں، بڑے بڑے اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہوں، لیکن ان کو کمپیوٹر ہو سکتا ہے نہ چلانا آتا ہو، تو کہتے ہیں کمپیوٹر الٹریٹ ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی پی ایچ ڈی ہو، بڑا عالم فاضل ہو دنیاوی لحاظ سے، لیکن قرآن الٹریٹ ہو۔ تو جیسے ان پڑھ لوگوں کو علم دے دینا، تعلیم دے دینا بڑا انسان دوستی کا کام ہے، ہیومینیٹیرین کاز ہے، بالکل اسی طرح قرآن کا پڑھا دینا بھی ہیومینیٹیرین کاز ہے۔ ان پڑھ لوگوں پر تو لوگ ترس کھاتے ہیں، رحم کھاتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، بیچارہ سمجھتے ہیں ان کو کہ ہے بیچارے الٹریٹ۔ اسی طرح کوئی قرآن نہ پڑھا ہوا ہو تو وہ بھی ہماری ہمدردی کا، ہمارے رحم، ہماری ترس کا مستحق ہے۔ بیچارہ سمجھیں اس کو کہ ہے بیچارہ قرآن نہیں پڑھا، رحم آنا چاہیے اس کے اوپر کہ ہے بیچارہ اللہ جانے کہاں بھٹک رہا ہے، کس طرح زندگی کا سفر طے کرے گا، کس طرح یہ جہنم سے بچ کے جنت میں پہنچے گا۔ اس کے پاس تو میپ نہیں، اس کے پاس تو ہدایت نہیں، تو لہٰذا ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے قرآن کا نام لیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا مگر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، سسپینڈ کر دیا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کے احکام پر غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھ کو چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ فرمائیے۔ ایک طویل حدیث ہے جس کے آخر میں آتا ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف۔ یا اگر کسی نے قرآن کا پیشہ بنا لیا، نعوذ باللہ، دوسروں کو تو درس دے دیا، یا قرآن کی کوئی نہ کوئی خدمت کر دی پیسے لے کر، لیکن خود اثر ہی نہیں اپنے اوپر، لگ رہا ہے کہ خود کے لیے تو ہے ہی نہیں، نہ سنا، نہ عمل کیا، نہ غور کیا، نہ دل ڈرا، بس پیسہ کما لیا قرآن کے ذریعے سے، تو آپ سوچیں پھر ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔
کہ زبان سے تو اللہ کی کتاب مانا تھا، قرآن کو دعویٰ تو کیا تھا، عمل نہیں کیا، تو رسول شکایت کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگی ماہر القادری کی نظم، ایک دفعہ آپ کو کلاس میں سنائی بھی تھی، قرآن کی فریاد کے نام سے جو انہوں نے نظم لکھی ہے، کہ قول و قرار کی جب نوبت آتی ہے تو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، طوطا مینا کی طرح جیسے کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، ہر بزم میں میری دھوم ہے۔ لیکن واقعی قرآن نے پھر کہا کہ مجھ سا بھی مظلوم کوئی نہیں۔ واقعی قرآن ہمارے ہاں کی مظلوم ترین ہستی ہے۔ آج اتنا ظلم کیا ہے قرآن کے اوپر اور اسلام کے اوپر خود ہم نے۔ دنیا میں تو غریبوں کی، یتیموں کی خدمت کرنا، خیال کرنا، ان کی اپلفٹ کرنا، یہ تو بڑا اچھا کام سمجھا جاتا ہے، اور ہے تو قرآن بھی تو غریب ہے، اور اسلام بھی تو بالکل غریب اور یتیم ہوا ہے، تو اس کی بھی سرپرستی چاہیے۔ اور اللہ کافی ہے خود کرنے کے لیے، وہ تو ہم انسانوں کا امتحان لے رہا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو کہ میرے دین کی خدمت کرتا ہے۔ بالکل جیسے غریبوں کو کھلانے کے لیے اللہ خود کافی ہے، تو غریب کی غربت دراصل امیر کی آزمائش ہے کہ اس نے کیوں نہ خیال کیا اپنے معاشرے کے غریبوں کا۔ اسی طرح اسلام کی غربت ایمان والوں کی آزمائش ہے۔ تم نے کیا کیا اسلام کے لیے بتاؤ؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ بدأ الاسلام غریباً وسیعود کما بدأ غریباً۔ اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، ان قریب یہ دوبارہ ایسے ہی اجنبی ہو جائے گا، لوگ پہچانیں گی نہیں، سنتیں اجنبی ہو جائیں گی، بدعتیں عام ہو جائیں گی۔ سنت کوئی نہیں پہچانے گا، کفار کی رسمیں سب کو ازبر یاد ہوں گی اور بہت پیاری بھی ہوں گی۔ تو پھر آپ نے فرمایا فطوبیٰ للغرباء، تو مبارک باد ہے، خوشحالی ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی خاطر معاشرے میں اجنبی بن جائیں، چھوڑ دیں رسموں کو۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہونے دیں، قیامت کے دن کم از کم پچھتاوا تو نہیں ہوگا۔ ان دا لانگ رن اگر دیکھیں تو برا انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ تو کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرنا، عمل نہ کرنا، وہ بھی اس میں آتا ہے، حجر کے اندر مہجورن، یا اس کی صحیح طرح تلاوت نہ کرنا، ادائیگی پر محنت نہ کرنا، یہ بھی اس کیٹیگری میں آتی ہیں چیزیں۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ باقی تمام چیزیں اہم اس لیے لگتی ہیں کہ ان کو پڑھنے کا نقد فائدہ ملتا ہے۔ قرآن غیر اہم اس لیے ہو گیا کہ اس کو پڑھنے کا، اس پر عمل کرنے کا بعض دفعہ نقد فائدہ نہیں ملتا، اور یہ شیطان کا خاص ڈراوا ہے کہ پڑھو گے تو سوال ہوگا، تو پڑھو ہی مت۔ تو اللہ تو خوب جانتا ہے کس وجہ سے قرآن سے دور رہے، اور ایسی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھانے والے دیکھنے میں تو دوست ہوتے ہیں، اصل میں تو وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ فرمایا آیت نمبر 31، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ جب کوئی مشکل پریشانی پیش آئے، جب ایمان کے راستے میں کوئی رکاوٹ محسوس ہو، ہم کہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی اللہ میرے لیے بہترین کارساز ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کو انسان یاد کر لے۔ آگے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے کفار کا، اور اس کا جواب بھی دیا گیا۔ آیت 32، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ کفار کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض سے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ ترتیل کا لفظ آ رہا ہے، آگے بھی ہم پڑھیں گے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کا، ورڈز کا منہ سے درستگی کے ساتھ، کریکٹلی، واضح طور پر، کلیئرلی ادا ہونا۔ الفاظ کا منہ سے درستگی کے ساتھ واضح طور پر ادا ہونا، یہ ہے ترتیل۔ تھاٹ فل مینر،
میجرڈ ڈکشن، سوچ کے اور مناسب طریقے سے الفاظ کو ادا کرنا، یہ ہے ترتیل جب کہ انسان پڑھے قرآن کو۔ اور اللہ کی طرف سے ترتیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل فرمایا، اور اس کا ریزن بتایا، اس کی وجہ بتائی، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو جما دیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو قرآن کو جملۃً واحدہ اکٹھا ایک ہی دفعہ نازل فرما دیتا، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن انسانوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ قرآن کا نزول 23 سال میں مکمل ہوا۔ ہوتا یہ تھا کہ جس طرح کوئی دوست، مخلص دوست آڑے وقت میں کام آتا ہے، دوست جو مخلص ہوتا ہے وہ تو بار بار آتا رہتا ہے، ایک دفعہ آ کر چلا تو نہیں جاتا، بار بار دوست کی مدد کے لیے آتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کفار کی طرف سے کوئی سوال اٹھایا جاتا، اس کا جواب وحی کے ذریعے دے دیا جاتا۔ جب کفار کوئی دل دکھانے والی بات کرتے، وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی دل پر قرآن کی آیات مرہم بن کر نازل ہوتی۔ وہ کہتے تھے کہ آپ تو پاگل ہیں، نعوذ باللہ، کافر کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ نون قسم ہے قلم کی اور جو لکھنے والے لکھتے ہیں، اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ تو اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر ہیں۔ تو یہ تسلیاں دی جاتی تھیں آپ کو، پھر تسلی دی جاتی تھی کہ اے نبی صبر کیجئے، یہ آج آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، پہلے جتنے رسول آئے سب کا مذاق اڑایا گیا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، فکر مت کیجئے، وما صبرک الا باللہ، آپ کا صبر تو اللہ کے سہارے ہے، کوئی ساتھ دے کوئی ساتھ نہ دے، اللہ کافی ہے آپ کے لیے۔ تو جو مقصد قرآن کا اس وقت تھا، تھوڑا تھوڑا جو یہ نازل ہوا، وہی قرآن کا مقصد آج بھی ہے۔ آج بھی اس بات کو پسند نہیں کیا گیا، آج سے مطلب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا جائے۔ منیمم 3 دن ہے، ایک دن میں کوئی قرآن ختم کرے گا تدبر نہ کر سکے گا، اور 3 دن کی بھی جو مہلت رکھی گئی ہے یہ بھی کم سے کم یعنی کہ اتنا ٹائم تو لگے اس کو۔ اصل میں تو قرآن کی روح یہ ہے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے، روزانہ تھوڑا تھوڑا سمجھا جائے۔ قرآن کا جو مقصد 1400 سال پہلے تھا، وہی مقصد آج بھی ہے۔ ہر اس شخص کے لیے سہارا ہے، ہر اس شخص کے لیے دوست ہے جو کہ اللہ کی راہ میں دل پہ زخم کھائے، یا جس کا مذاق اڑایا جائے، یا جس کے ذہن میں کوئی سوال اٹھے، قرآن مرہم رکھ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، کنفیوژنز دور کرتا ہے، سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اگر الفاظ سمجھ میں نہیں بھی آ رہے، ابھی علم حاصل کرنے کے دور سے گزر رہے ہیں، ترجمہ نہیں آتا، ابھی عربی نہیں سمجھ میں آتی، تب بھی قرآن کی تلاوت ہی انسان کو بہت سکون دے دیتی ہے۔ جیفری لینگ ایک ریورٹڈ مسلم ہیں، اسٹرگلنگ ٹو سرنڈر ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور بھی کئی کتابیں ہیں ان کی، ایون اینجلز آسک وغیرہ۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو فجر مغرب عشاء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے ضرور جایا کرتے تھے۔ اس میں جہری تلاوت ہوتی ہے بلند آواز میں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو تو عربی سمجھ میں آتی نہیں، تو آپ کیوں اٹینڈ کرتے ہیں یہ نمازیں؟ تو اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ ایک چھوٹا بچہ ماں کے الفاظ سمجھ تو نہیں سکتا، لیکن ماں کی آواز اس کو تسلی تو دیتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن اگر نہیں سمجھ میں آئے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ ان کی آواز ہی انسان کو تسلی دے دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم کو ملتی ہے کہ انہوں نے اللہ کو اس کے ناموں کا حوالہ دیا، بہت عاجزی کے ساتھ خود کو اللہ کے آگے بچھا کر، اور اللہ سے کیا مانگا کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، کہ اللہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے رنج اور حزن کی جلا
اور میرے تفکرات اور غموں کو دور کرنے کا سبب بنا دے۔ اتنی عاجزی سے آپ نے یہ دعا مانگی ہے، تو قرآن کے ساتھ تو تعلق انسان مضبوط قائم کر کے رکھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لو، تو پھر دیکھو دل تمہارے کیسے ثابت قدم ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا آیت 33-34، لا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی مصلحت یہ بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تم کو دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کا رویہ حد درجہ غلط ہے۔ یحشرون علی وجوہہم، چہروں کے بل ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا، الٹا کر کے، اس لیے کہ دنیا میں بھی الٹی الٹی باتیں کرتے تھے، قرآن کو الٹے الٹے مطلب پہنایا کرتے تھے، سیدھی بات کا الٹا مطلب لیتے تھے، تو اعمال کے حساب سے اللہ نے ان کو سزا بھی دے دی۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 35 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگایا۔ یہ ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، 3 سال ان سے بڑے تھے، تو ایک وزیر کے طور پہ صلاح مشورہ جس سے کیا جا سکے، ساتھی کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا اللہ سے۔ ہارون علیہ السلام کو اللہ نے دعا قبول فرمائی تھی۔ اب یہ ایک اکیلا اور 2 11 ہوتے ہیں، کوئی مدد کرنے والا ہم مقصد مل جائے کام آسان ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اگر اپنے خاندان میں کوئی مددگار مل جائے تو بہت سہولت انسان کو ہو جاتی ہے۔ اب ان کو ذمہ داری دی گئی، فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ان سے کہا کہ جاؤ تم دونوں اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ مختصراً بات کر لی گئی، بیچ کی ساری تاریخ نہیں دہرائی گئی، اس کا مختلف مقامات پر قرآن میں ذکر آیا ہے۔ اور جہاں تک آیات کا تعلق ہے، کئی نشانیاں دکھائی گئیں قوم فرعون کو، اور سب سے بڑی نشانی تو خود رسول ہوتے ہیں، رسول خود اللہ کی آیت ہوتے ہیں، ان کا کردار، اخلاق، خلوص، بے غرضی معجزانہ ہوتی ہے۔ تو جو قوم رسول کو نہ مانے، رسول کی بات نہ مانے، سب سے سخت عذاب کے مستحق وہ قرار پاتی ہے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشانی عبرت بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ قوم نوح کے ضمن میں رسول کا ذکر آ رہا ہے، کئی رسولوں کی تکذیب کی، جبکہ ہم نے تو قرآن میں ایک ہی رسول کا ذکر پڑھا ہے کہ ان کی طرف نوح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو دراصل ایک رسول کا انکار کرنا یوں سمجھیں کہ تمام رسولوں کا انکار کر دینا ہے۔ جس نے ایک رسول کو نہیں مانا، ان کے پاس اگر 10 رسول بھی آ جاتے وہ سب کو جھٹلا دیتے۔ اور جو نشانی کی بات کی گئی کہ ہم نے ان کو نشانی بنایا لوگوں کے لیے، ہو سکتا ہے کہ یہاں مراد کشتی ہو جو کہ نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ فرعون کی لاش بھی جیسے کچھ عرصہ پہلے ہی ڈسکور ہوئی، دریافت ہوئی، اسی طرح نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی، ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ نے چاہا تو کسی وقت دریافت ہو جائے، نشانی کے طور پہ اللہ نے اس کو کہیں رکھا ہوا ہے سنبھال کے، جب اللہ کا حکم آئے گا منظر عام پر آ جائے گی۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔
رس عربی زبان میں پرانے کنویں کو کہا جاتا ہے۔ ابھی اصحاب الرس کون تھے؟ واللہ عالم، ہم نہیں کہہ سکتے۔ تاریخ سے بھی شاید کچھ اس کا اتنا اتا پتہ نہیں چل سکا۔ کچھ لوگوں کے اپنے اپنے گیس ہیں، اپنے اپنے ان کے اندازے ہیں جو کہ انہوں نے لگائے ہیں، ورنہ اصل حقیقت جو ہے وہ پوری طرح مبرہن، پوری طرح واضح نہیں ہوئی۔ قرآن میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے کہ انبیاء اور رسول صرف اتنے ہی نہیں جن کا کہ ذکر آیا۔ قرآن میں تقریباً 25 انبیاء اور رسولوں کا ذکر آتا ہے، لیکن کل 25 یا 26 تو اللہ نے رسول اور نبی نہیں بھیجے۔ حدیث سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1,24,000 نبی آئے، جن میں سے 313 رسول تھے۔ کہاں کہاں آئے، کن کن بستیوں میں آئے، اللہ خود بہتر جانتا ہے۔ کتنی بستیوں نے رسولوں کی بات مانی، کتنی بستیوں نے نہ مانی اور وہ تباہ کر دی گئیں، یہ بھی بس اللہ خود ہی جانتا ہے۔ جو بات ہم تک پہنچی ہے 2 ذرائع سے پہنچی ہے، قرآن کے ذریعے سے یا تاریخ کے ذریعے سے، اور یہ دونوں ہی تاریخیں کمپریہنسو تو نہیں۔ قرآن نے بھی پوری دنیا کی تاریخ تو بیان نہیں کی۔ اسی طرح جو ہسٹری ہے، جو انسانوں نے ڈسکور کی ہے، وہ بھی محدود ہے۔ تو کچھ تاریخ وحی کے ذریعے سے ہم کو بتائی گئی ہے، کچھ تاریخ جو ہے وہ انسانوں نے اپنے علم سے، اپنے حواس کو استعمال کر کے تاریخ کا علم انہوں نے حاصل کیا ہے، تاریخ لکھی لوگوں نے، وہ ہم تک پہنچی۔ اب جو لوگ لوگوں کی لکھی ہوئی تاریخ کو یا لوگوں کی دریافت کی ہوئی تاریخ کو اتھارٹی بناتے ہیں قرآن کے اوپر، تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بات تو تاریخی حساب سے درست نہیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ان کے اس اعتراض میں وزن نہیں ہے۔ تاریخ کو قرآن کے اوپر اتھارٹی نہیں بنایا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ تاریخ میں کسی قوم کا ذکر نہ ملنا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قوم تھی ہی نہیں۔ اگر قرآن ذکر کر رہا ہے اصحاب الرس کہ کوئی تھے کنویں والے لوگ، تو یقیناً وہ ہوں گے۔ اب ایگزیکٹلی کون تھے یہ ہم کہہ نہیں سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے کہ انہوں نے بدعمالیاں کیں، رسول کی نافرمانی کی، تو ان پر تباہی آ گئی۔ بات یہ ہے سمجھنے کی۔ آیت 39، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع نہیں رکھتے۔ بات ساری یہ ہے کہ چونکہ ایمان نہیں لہٰذا عبرت نہیں، چونکہ اللہ کی پہچان نہیں لہٰذا ان کے اندر بصیرت نہیں، انسائٹ نہیں ہے، فورسائٹ نہیں ہے۔ آئی سائٹ تو ہے، آنکھیں تو ہیں، آنکھوں میں بصارت تو ہے، آنکھیں روشن ہیں لیکن دل اندھے ہیں۔ دنیا کے علم والی آنکھ تو بہت روشن، وحی کی آنکھ بالکل بند، تو بصیرت نہیں ہے ان کے اندر، سبق حاصل نہیں کرتے دوسروں کی غلطیوں سے۔ اگر ان کو قیامت کے دن کا یقین ہوتا تو یقیناً پھر یہ اپنے عمل درست کر لیتے، یہ بھٹکی ہوئی، بہکی ہوئی، تباہ شدہ قوموں کے نقش قدم پر نہ چلتے۔ لیکن چونکہ قیامت پر یقین نہیں، لہٰذا عمل گواہی دے رہا ہے کہ یہ تباہ ہونے والے ہیں۔ اور وہ کیا عمل ہے؟ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ لوگ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جس سے خدا نے رسول بنا کر بھیجا؟ کیا انداز ہے بات کرنے کا، کتنی تحقیر ہے اس کے اندر۔ تو ایک سبق تو یہ ملا کہ ایمان والے اپنی بے عزتی کے لیے تیار رہیں، برا نہ مانیں، دل چھوٹا نہ کریں، نا امید، مایوس، تنگ دل نہ ہوں۔ اس لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مذاق اڑا سکتا ہے تو ہم تو آپ کی پیر کے خاک کے برابر بھی نہیں،
ہمارا اوڑا تو کیا بڑی بات ہے. اور ہم جو عام مسلمان ہیں، ہم میں تو 10 باتیں حقیقتاً موجود ہو سکتی ہیں جس کا کوئی مذاق اڑائے. کیا پتہ ہمارے مزاج میں، اخلاق میں، کردار میں، یا شکل صورت یا کسی اور چیز میں کوئی عیب ہو. وہ ہستی جو رسول بنا کر بھیجی جاتی تھی، اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے داغ کردار، بے داغ سیرت، حسین شخصیت، عمدہ کردار، اعلیٰ اخلاق، بے عیب ہوا کرتے تھے. جب ان کا مذاق اڑا دیا جن میں کچھ مذاق اڑانے کی بات نہیں تھی، تو سوچیں پھر ہم کس کیٹیگری میں ہیں. کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو کیا بڑی بات ہے. تو توقع رکھنی چاہیے، ایکسپیکٹڈ ہے یہ. تو وہ کہتے تھے یہ وہ صحابہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. کہنے کو سوال ہے، حقیقت میں انکار ہے. اور کیوں ان کو اتنی حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پسند فرما لیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے؟ وجہ صرف ایک تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خیر صرف ان لوگوں میں ہے، اچھے صرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے. خیر کا معیار دولت، فرقان دولت تھی. دولت کے علاوہ کسی چیز کی ویلیو نہیں تھی. حیرت اس بات پر ہوئی کہ غریب آدمی، وہ جو بچہ یتیم تھا، وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کو اپنا پیغامبر بھیجنا تھا تو کسی دولت مند آدمی کو بنا کر بھیجتا. تو پھر آپ دیکھیں کہ بات پیغام کی نہیں کر رہے، پیغام پہنچانے والی کی شخصیت ان کے لیے حجاب اور فتنہ بن گئی. اور یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے آزمانے کا. مثلا موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنانے کے بجائے اللہ فرعون کو بھی تو رسول بنا سکتا تھا. لیکن کیا ہوتا یہ کہ پتہ ہی نہ چلتا کہ کون واقعی سچائی کی طلب میں ایمان لایا، کون روپے پیسے کے روب میں آ کر ایمان لایا. تو یہ چیز جو اس زمانے میں فتنہ تھی وہ آج بھی ہے. ایک ٹرینڈ سا رہا ہے معاشروں کے اندر کہ اگر پیسے والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، خوبصورت لوگ اگر دین پڑھائیں تو لوگ بہت غور سے سن لیں، اور کم پڑھے لکھے یا دنیاوی معیار کے حساب سے جن کو کہ ایجوکیٹڈ کہا جاتا ہے، ورلڈلی ایجوکیشن، کسی یونیورسٹی کی ڈگری، کسی اعلیٰ کمپنی میں کوئی اعلیٰ عہدہ، یا شکل صورت میں اگر کم ہیں تو کہتے ہیں ان کو کیا پتہ کہ دنیا کیسے چلتی ہے، یہ کیا دین پڑھا سکتے ہیں. فوراً حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں ان کو. تو یہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے مترفین کو، یعنی پیسے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ترغیب دی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی صلاحیت ہے، تمہارے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی حسن ہے، تو تم اللہ کی رضا میں ان چیزوں کو لگاؤ. وہ ذمہ داری اپنی جگہ، پیسے والے، پڑھے لکھے، حسین اور جمیل لوگوں کی. لیکن اس کو معیار بنا لینا کہ اگر پیسے والا دین نہیں بتائے گا، کوئی کم پیسے والا دین بتائے گا تو ہم نہیں سنیں گے. کوئی کم تعلیمی یافتہ اگر دین کی بات بتائے گا ہم نہیں سنیں گے. کوئی کم خوبصورت دین کی بات بتائے گا ہم نہیں سنیں گے. تو یہ تو فتنہ ہے، یہ پھر ایک اور فتنہ ہے. اصل چیز تو تقویٰ ہے اور علم. جس کے پاس علم ہے دین کا اور جس کے پاس تقویٰ ہے، جو کسی نہ کسی حد تک خود شریعت کا پابند ہے، بس اب وہ اس قابل ہے کہ وہ دین بتائے لوگوں کو. تو اس طرح کے آربیٹری معیار نہیں بنانے چاہیے، اس کو کرائٹیرین نہیں بنا لینا چاہیے. اگر کہیں کسی کو درس کے لیے بھیجنا ہے تو سب سے پیاری شکل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو اور تقویٰ ہو اور بات پہنچانے کا سلیقہ ہو. اگر یہ خوبی موجود ہے الحمدللہ. اب یہ مت دیکھیں کہ وہ پی ایچ ڈی ہے یا میٹرک پاس یا مڈل پاس. اب یہ مت دیکھیں کہ وہ کسی اعلیٰ ادارے میں ملازم ہے یا وہ کہیں بھی نوکری نہیں کرتا، وہ بہت پیسے والا ہے یا وہ بالکل معمولی حیثیت رکھتا ہے معاشرے میں. ان چیزوں پر فوکس نہیں ہونا چاہیے. یہ پری ریکویزٹس نہیں ہیں دین پڑھانے کے لیے یا دین بتانے کے لیے. لیکن اگر ہم اس طرح سے چیز کو اس کی حد سے نکال کر آگے لے جائیں اور معیاری یہ بنا لیں کہ بس صرف حسین جمیل پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہم سنیں گے، تو وہ چیز پھر فتنہ بن جائے گی. پھر تو آپ نے شخصیت کو پوجا، آپ نے اللہ کی بات کیا سنی.